بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم باب اول کے پہلے سبق کا تعارف پڑھیں گے۔ جماعت دوم میں ہمارا پہلا باب اور اس کا پہلا سبق کون سا ہے؟ وہ ہے ناظرۂ قرآن مجید، اور یہ سبق ہے 1.1 یعنی 1.1۔ آپ کی کتاب میں بھی 1.1 لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارا سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 کے تعارف سے پہلے ہم باب اول کا تعارف پڑھیں گے۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا پہلا سبق جس میں ہم تعارف پڑھیں گے باب اور سبق کا، اور یہ دیکھیں گے کہ پہلے باب میں کون کون سے اسباق ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے سبق میں کون کون سے عنوان موجود ہیں جن کو ہم آج پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے باب اول، اور یہ تصویر ہم نے آپ کی کتاب میں موجود فہرست سے لی ہے، جس میں آپ کے سامنے پہلے 5 اسباق، ان کے نمبر اور ان کے نام موجود ہیں۔ سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سبق 1.1 جو کہ ہے ناظرۂ قرآن مجید۔ اس میں ہم صرف دیکھ کر تلاوت کرنا سیکھیں گے، لیکن اس میں بھی آپ نے درست تجوید اور تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ اس پورے باب میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید سے متعلق اسباق، نمبر 2 حدیث سے متعلق، اس لیے یہ قرآن مجید کے بعد سب سے اعلیٰ چیز کون سی ہے؟ وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کا فرمان مبارک، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتا ہے، اسی طرح ہمیں حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے، اور ہمیں اچھے کام کرنے کا اور برے کام سے رکنے کا پتہ چلتا ہے۔ تو پہلے 3 اسباق قرآن مجید سے متعلق ہیں، جیسے ناظرۂ قرآن مجید، نمبر 2 حفظ قرآن مجید، اور نمبر 3 حفظ اور ترجمہ۔ سبق نمبر 4 باب اول کا وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی زبان اقدس سے اور مبارک اور پاک زبان سے ارشاد فرمائے ہوئے وہ کلمات جو کہ ہمارے لیے سراپا ہدایت ہیں اور سراپا رہنمائی کا کام دیتے ہیں۔ سبق 1.5 ہمارے لیے مسنون دعاؤں کا سبق موجود ہے۔ جیسے کہ آپ نے جماعت اول میں آپ نے ایک دعا سیکھی تھی، اسی طرح آپ جماعت 2 میں بھی کچھ دعائیں سیکھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں معمول بھی بنائیں گے۔ تو یہ تھا باب اول کا ایک خلاصہ اور اس کا مختصر سا تعارف، جس کو ہم انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے، اور اس میں ہم ناظرے سے لے کر دعاؤں تک کہ جتنے بھی اسباق ہیں یہ سب شامل ہیں۔ ہم ان کو باری باری اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق 1.1 یعنی ناظرۂ قرآن مجید کی طرف، کہ پہلے سبق کا تعارف اور اس میں موجود جو چیزیں ہیں اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، تاکہ سبق کے آغاز سے پہلے ہمیں اس کا پورا ایک خلاصہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ تو اپنی کتاب کی طرف دیکھیے، آپ کی کتاب میں سبق 1.1 کے 2 SLOs ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن مجید کے پہلے اور دوسرے پارے کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ تو گویا کہ اس میں 2 پارے آپ نے اس پورے سال کے دوران پڑھنے ہیں، پارہ نمبر 1 اور پارہ نمبر 2۔ جیسے کہ آپ نے جماعت اول میں کچھ صورتیں آپ نے پڑھی تھیں، یہاں پر آپ پارہ اول اور پارہ دوم کو آپ پڑھیں گے اور اس کی درست انداز سے تلاوت کرنا بھی سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو پارہ اول یعنی الف لام میم اور دوسرا پارہ یعنی سیقولو کے بارے میں کچھ اہم بنیادی اور ضروری معلومات دیں گے، کہ اس میں کون سی صورتیں ہیں، اس میں کتنے رکوع ہیں، اور اس کے بنیادی اور اہم مضامین کون کون سے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پہلا SLO۔ دوسرا SLO اگر آپ کتاب میں دیکھیں وہ ہے دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھ سکیں۔ یعنی پیارے بچوں، آپ نے صرف ان 2 پاروں کی تلاوت ہی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے دوران تلاوت مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ سین، ثا، صاد میں آپ فرق کر سکیں، تا اور طا میں فرق کر سکیں، ذال، زا، غاد اور غا میں فرق کر سکیں۔ اسی طرح جو رموز اوقاف ہیں، جہاں پر غنہ کرنا ہے، جہاں پر اخفا کرنا ہے، جہاں پر مد ہے، اور جہاں پر
باقی جتنے بھی رموز اوقاف ہیں اور تجوید کے جو بنیادی اور آسان اصول ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے ان کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ہیں ہمارے حاصلات تعلم۔ اس کے بعد اگر ہم کتاب کی بات کریں تو آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر سب سے پہلا سبق 1.1 یعنی ناظرہ قرآن مجید موجود ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باب اول موجود ہے، اور باب اول کیا ہے؟ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیں تو ساتھ آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرہ قرآن مجید، جو کہ اس سبق کا نام ہے 1.1۔ یہ QR کوڈ جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم SLOs کی بات کرتے ہیں، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کی وضاحت کی۔ اس کے بعد اگلا QR کوڈ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہے ہمارا پہلا لیکچر اور پہلا سبق۔ اس کی مدد سے ہم ذرا سوچیں کہ کچھ سوالات آپ سے کریں گے جو کہ آپ کی ذہنی بیداری کا کام دیں گے۔ اساتذہ اور والدین اس کے علاوہ دیگر سوالات بھی طلباء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک باکس نظر آ رہا ہے جس میں قرآن مجید کے ایک حرف کی نیکی بتائی گئی ہے کہ ایک حرف پر ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا ثواب ہے، یعنی گویا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ تو پورے پارے میں کتنے الفاظ ہیں اور یہ کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں، اس سے ہماری تلاوت کا شوق اور ذوق مزید بڑھے گا۔ اس کے بعد پہلا پارہ یعنی الف لام میم، اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ دی جا رہی ہیں۔ یہ معلومات آپ نے سمجھنی ہیں اور ان کو ذہن میں بھی رکھنا ہے۔ اساتذہ کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ معلومات ان کو یاد کروانا اچھا اور بہتر ہے، تاہم ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ سبق ناظرہ قرآن مجید ہے، اس میں صرف بچے دیکھ کر تلاوت کریں گے۔ تاہم اگر آپ ان کو یہ معلومات یا ایک ایک رکوع کی یا ان آیات کی معلومات انتہائی مختصر اور انتہائی جامع انداز میں اگر بتاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بچوں کو یہ یاد کروانا ضروری نہیں ہے، یہ SLOs کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کو یہ علم ہو کہ جو وہ پارہ، جو رکوع یا آیت تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مفہوم یا مقصد کیا ہے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پر پارہ نمبر 2 یعنی دوسرا پارہ ہم پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے اس کا QR کوڈ موجود ہے، اس کو سکین کر کے آپ دوسرا پارہ اور اس کے بارے میں معلومات اور اس کی تلاوت کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے گھر کا کام، جو کہ پہلے پارے سے متعلق ہے، جس میں ہم نے آپ سے پوچھا کہ سورۃ الفاتحہ اور تسمیہ جو کہ ہم پہلے سبق میں پڑھیں گے، اس سے متعلق گھر کا کام آپ کو دیا گیا ہے۔ سبق کے بعد جیسے کہ ہماری کتاب میں آپ کو معلوم ہے سرگرمیاں ہیں۔ اساتذہ یہ سرگرمیاں اور اس کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بھی طلبہ سے گھر میں یا کمرہ جماعت میں کروا سکتے ہیں جو وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رہنمائی اساتذہ، جس میں اساتذہ کرام کے لیے، معلمین اور معلمات کے لیے کچھ اہم نکات سبق اور SLOs سے متعلق موجود ہیں۔ یقیناً یہ نکات اساتذہ کی کلاس میں انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد ہے آپ کو نظر آ رہا ہے عملی منصوبہ۔ یہ نہایت ضروری چیز ہے بچوں میں تخلیقی صلاحیت اور ان میں تفہیم کا مادہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ سمجھ سکیں اور چیزوں کو اخذ کر سکیں اور چیزوں کو تلاش کر سکیں۔ ہر سبق کے اختتام پر ایک عملی منصوبہ موجود ہوتا ہے۔ عملی منصوبے کے بعد بالکل آخر میں آپ کو مزید پڑھیں کہ 2 لنک آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ لنک انہی پارہ اول اور پارہ دوم سے متعلق ہیں، جن میں انشاءاللہ آپ کو پارہ اول اور دوم سے متعلق کچھ اہم معلومات دی گئی ہیں۔ ان کو اگر آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ اس میں مزید پڑھنے کے لیے بھی مواد موجود ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1 کا تعارف۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پارہ اول کے بارے میں کچھ معلومات اور اس کی تلاوت کے بارے میں کچھ ہدایات بھی آپ کو دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔